عظمیٰ صاحبہ، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے اس نے مذاکرہ اس لیے شروع کیے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا چانس ہو گیا، بلکہ آ ہی رہے ہیں وہ، اور تحریک انصاف نے بھی ان سے امیدیں باندھ لی، رچرڈ گرینیل نے بھی فری عمران خان کے ٹرینڈ چلا دیے۔ اب آپ کے اوپر ایک پریشر آنے والا ہے، فواد چودھری صاحب بھی ادھر آ کے کہہ کے گئے کہ 20 جنوری سے 20 فروری کے درمیان اگر آپ کی حکومت میں اس طرح کا پریشر آیا تو میرا تو نہیں خیال کہ آپ ریزسٹ کر سکیں گے یا کر سکیں گے، گیون دا فیکٹ کہ آپ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج پہ چل رہے ہیں جو امریکن انفلوئنسڈ ادارہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ ہماری مسلم لیگ نون کی تاریخ پہ جائیں تو یہ سوال تو آپ کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے پریشر لینے کی ایک پرانی ہسٹری ہے ہمارے پاس۔ وہ بل کلنٹن کے جو ہے وہ فون سے لے کر اور $5 ارب کی پیشکش سے لے کر پاکستان کے اوپر سینکشنز لگانے تک اور ایٹمی دھماکے روکنے تک ہم نے، لیکن 99 میں نواز شریف صاحب جو باہر گئے تو بل کلنٹن کا پریشر ہی کام آیا تھا نا سر میڈم، بات یہ ہے۔ نہیں، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ پریشر جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے، وہ حکومتیں ابھی تو خیر رچرڈ گرینیل کا بھی پتہ نہیں چل رہا، وہ موصوف کہیں جو ہے وہ ہمارے کسی چیچا وطنی کے کسی گاؤں کے ہیں یا وہ کہاں کے ہیں جن کو ایکسیپٹ اور اس کے جو ہے سپیلنگ جو ہے وہ نہیں آتے، اور ابھی وہ کچھ دنوں سے وہ ہے وہ بالکل ان کا وہ غائب ہے۔ احتیاط سے بات کرنا، ٹرمپ کے متعلق سپر پاور ہے بھائی، پریزیڈنٹ سمجھا کریں، تعلقات نہ خراب کر لیجیے گا اپنے۔ سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا بات کر رہے ہو؟ آج تو عمران خان کی لینگویج میں بات ہو رہی ہے، واہ واہ واہ۔ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہاں ان کی زبان میں ہی ان کو کئی تحریک انصاف تو نہیں جوائن کر رہی ہیں آپ؟ اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ عمران خان کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ خوف کرو کامران، ایسی بات ہی کر رہی ہے اگر ہم ان کو ان کی زبان میں ان کی زبان میں سمجھا رہے ہیں۔ بھائی ان کا کیا ہے، وہ جیل میں ہے، اب میری بات ان کے کان پکڑ رہے ہیں۔ میں دیکھیں میری بات سنیں، میرا آپ سے ایک بڑا اچھا تعلق ہے، میں سمجھا رہا ہوں ابھی اتنی جلدی کیوں اپنی حکومت کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں؟ امریکہ سے پنگا نہ لیجیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف گفتگو کرنے سے اجتناب کریں، اجتناب کریں، وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کو نکال کے لے گئے تھے، نواز شریف صاحب کو لے گئے، بے نظیر صاحبہ کو واپس لے آئے، بڑے خطرناک ہیں۔ بتائیں ابھی تو دیکھیے، ابھی تو ہم وہ رچرڈ گرینیل کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ بھائی موصوف کہاں کے ہیں۔ دیکھیے ہم کوئی غیر ذمہ دار سٹیٹ نہیں ہے، نہ میں غیر ذمہ دار جو ہے وہ کوئی بیان دوں گی، لیکن یہ بہت ذمہ دار بیان ہے کہ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، ہمیں اپنی جو ہے وہ احساسوں کی حفاظت کرنی آتی ہے، اور ہمارے اوپر کوئی سینکشنز لگا کے عمران خان آپ کا احساسہ تھوڑی ہے جس کی حفاظت کرنی ہے، وہ تو نیوکلیر بام کی حفاظت کرنی تھی تو آپ نے سٹینڈ لے لیا۔ احساسوں کی بات کری ہے، وہ تو مصیبت ہے، وہ تو ایک بہت بڑا عذاب الہی ہے، اس کو نکال کے اپنا عذاب سے نکلے باہر، اس کو باہر نکال دیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال ہے آسانی، نہیں، یا تو نہیں، ایسے ہو نہیں سکتا نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شکیل آفریدی جو ہے، جو اثاثہ ہے صحیح معنوں میں امریکہ کا، وہ آج کہاں ہے؟ پاکستان کے اندر ہی موجود ہے۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا، کوئکلی میں نے اس میں مدد صاحب کی رائے لینی ہے۔ یہ عمران خان کے لیے کوئی مرے نہیں جا رہا، آپ سکون کرو، کوئی نہیں مرے جا رہا، ٹھیک ہے۔ مدر صاحب، پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، میں نے بھی ذرا اس کو اب دل پہ لے لی بات، میں بھی غصے میں آ گیا ہوں کہ کیوں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں کہ امریکہ آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا؟ کیا کہوں کامران بدر صاحب جی دیکھیں، کامران نواز شریف 2000 میں جو واپس گئے تھے، باہر گئے تھے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں فورن انٹرونشن نظر آتی ہے، اس سے پہلے بھی کے معاملات میں بھی نظر آتی ہے، لیکن میں اس سے ہٹ کے وہ ہوتا رہتا ہے۔ جو نیازی صاحب بات کر رہے ہیں، اصولی طور پہ یہ بات صحیح ہے کہ کسی کرائم میں آپ کو جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کرمنل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جہاں 26 نومبر ٹائپ کے واقعات ہوں یا 9 مئی والے واقعات ہوں، ماضی میں ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کمیشن ماڈل ٹاؤن پہ کمیشن بنا تھا، بشرا زیدی پہ کمیشن بنا تھا، میر مرتضیٰ بھٹو پہ کمیشن بنا تھا۔ جی تو جوڈیشل کمیشن، میں تو صرف ایک بیسک بات کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، تو آپ نے ایک نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے۔ ایک نیریٹو ہے، اب ایک آپ بتائیں نا کہ 26 نومبر کے واقعات میں 2 پوائنٹ آف ویو ہے نا، 2 پوائنٹ آف ویو، ایک گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس میں آپ تو اگر کوئی دونوں فریق ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آئیں اس کمیشن کو بناتے ہیں، اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی وی ول آل ایکسیپٹ، مجھے بتائیں اس میں گورنمنٹ کا نقصان کیا ہے؟
سر وہ گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے نا, وہ کہہ تو چکی ہے وہ کہ وہ تو جن کے اختیار میں وہ نہیں مانتے, ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. مدر صاحب ہم بلا وجہ آدھا پروگرام ہم نے اس ڈیبیٹ کرنے میں گزارا کہ ان کے پاس کیا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کامران تو پھر بیسک ڈیبیٹ کیا ہے کہ اگر کہ گورنمنٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ بے اختیار حکومت ہے, با اختیار حکومت نہیں ہے. تو اگر ایک بے اختیار حکومت ہے تو پھر پی ٹی آئی کا وہ موقف تو پھر ویٹیج آ جاتی ہے نا. لیکن مدر صاحب سوال یہ کہ اگر یہ بے اختیار حکومت ہے, اور آئی ایگری ود یو, تو تحریک انصاف کے مذاکرات کر رہی ہے ان کے ساتھ, وہ کون سی گیم کھیل رہی ہے پھر عوام کے سامنے؟ میں یہی تو نہیں تو وہ تو انہوں نے تو پہلے ایک موقف اختیار کیا کہ جی ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد جو 26 نومبر سے جو فیاسکو ان کا ہوا, ان کے اندر جو چیزیں گڑبڑ ہوئیں, ان کے اندر جو اختلافات ہوئے, اور 26 نومبر کو جو فال آؤٹ ہوا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ان کا جو نیریٹو تھا, فائنل کال تھی, وہ باؤنس بیک ہو گئی. تو وہ تو چلے گئے, لیکن آپ کا جو موقف ہے, آپ اپنے موقف کو ویٹیج دینا, آپ ایک نیریٹو کو کاؤنٹر کریں نا, بجائے اس کے کہ آپ ایک پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, وقت کی قلت ہے, ہمیں جلدی آگے چلنا ہے. پوائنٹ آ گیا مدر صاحب, بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا. نیائی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں مدر صاحب سے کہ یہ حکومت بے اختیار ہے؟ پھر میرا سوال یہ ہے کہ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں بھائی یہ, اور تحریک صاحب ان سے کیوں مذاکرات کر رہی ہے جب یہیں بے اختیار؟ اب میرا خیال میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدر صاحب, مال ٹاؤن کا تو مجھے پتہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہوئی تھی, اور اس لیے ہوئی تھی کہ ہائی کورٹ نے کیس ڈائریکٹ سنا تھا. یہاں پہ نجوی صاحب ہیں, جسٹس نجوی صاحب, ان کے پاس لگا تھا, اور پھر انہوں نے ایک فائنڈنگ دی تھی کہ جی جیسے ہائی کورٹ کرتا ہے, اور اس کی انویسٹیگیشن کے اندر کہ ہم نے یہ پایا, اس کا ہمیں, اور پھر تو پولیسوں کا ان لائنس پہ ہمیں تفتیش کر کے دیں. اچھا آپ کا کوشچن کیا تھا؟ جی کوشچن یہ تھا کہ حکومت, مدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ بے اختیار حکومت ہے, تو یہ مذاکرات کس اختیار سے کر رہے ہیں, اور دوسرا تحریک انصاف ایک بے اختیار حکومت سے مذاکرات کیوں کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت فساد ہے. مذاکرات جو کچھ کر رہا ہے, جتنا کچھ کر رہا ہے, اس کی باقاعدہ سالوشن اجازت دی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ 2018 سے ہم کامران جو ہے وداؤٹ منسنگ ورڈز ایک ہائیبرڈ نظام سے دو چار ہے, اور وہ ہائیبرڈ نظام جو ہے اب اس کی جو اسٹیلیشن کے جو کنٹرول انٹرفیرنسز ہیں وہ آلموسٹ بڑی ہے اور پورا کنٹرول کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ رانا سنوال صاحب کا وہ گولڈن حروف سے لکھو فقرہ کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا پسند نہیں فرمایا. ٹھیک بات, وہ اگر وزیر اعظم بن جاتے, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلم نون کے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں چاہ رہا ہوں بریک سے پہلے وزیر اطلاعات کا بھی پوائنٹ لے لوں. سمجھدار آدمی. عثمان صاحب آپ کی تو موج ہے, دیکھیں آپ بھی عمران خان کی طرح کہہ دینا, وہ پہلے وہ کہتے تھے میں بے اختیار پرائم منسٹر تھا, جب آپ کی حکومت ختم ہوگی جتنے بھی آپ کی ناکامیاں ہوں گی آپ کہے گا ہم تو جی بے اختیار تھے. ٹاک شوز میں بھی یہ بات ہوتی تھی, ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا, ہم تو نیکسٹ ٹائم آئیں گے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے, اور پھر آزاد کریں گے اپنے آپ کو اور قوم کو. کیا خیال ہے, اچھا ہو گیا آپ کے لیے؟ تو یہ دیکھیے کامران, پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. پہلے تو یہ بتا دیں کہ با اختیار حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ سب کے انڈر. اگر جو ہے وہ ہر وقت ایک کانفلکٹ میں ہو حکومت, ہر وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں ہو, ہر وقت جو ہے وہ حکومت جو ہے اس نے ڈانگ سوٹا پکڑا ہوا ہو, ایک ڈانگ سوٹا ادھر سے چل رہا ہو, اس کو با اختیار حکومت کہتے ہیں. اپنی کیا بنائے نیائی صاحب, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری اپنی کیبنٹ بنائے, کم از کم اپنی کیبنٹ بنائے. کیبنٹ جو گورنمنٹ ہوتی ہے, کیبنٹ تو بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے. یہ دیکھو نا, اب یہ پھر میں پھر فریق سوئم کو یہ کہوں گی کہ فریق سوئم جو مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے نا کہ آپ نے اکٹھے مل کے چلنا ہے, آپ اکٹھے رہیں گے, آپ لڑائی تو نہیں کریں گے. آپ لڑائی نہیں ہو رہی تو بھی فریق سوئم کو تکلیف ہے, اور اگر لڑائی ہو جائے گی تو پھر فریق سوئم وہ جو آپ کو کہتے تھے نا, وہ جو آپ کو کہتے تھے, وہ صاحب ایک منٹ میری بات سنیں, وہ جو کہتے تھے آپ کو یہ تو نہیں کہتے تھے, وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ایسے لیٹو. کامران میاں بیوی راضی, کامران اگر فریق اول اور فریق ثانی راضی ہیں اور ہمیں کیا, مجھے نہیں پتا کہ میاں نواز شریف اس لیے پرائم منسٹر نہیں بنے کہ وہ اس بے اختیاری کی پوزیشن میں آنا نہیں چاہتے تھے. نہیں ایسی بات کہ یہ بے اختیار حکومت ہے, جن کا نیریٹو تھا ان کے پلے کچھ نہیں.